میں آپ کو ایک ایسا معجزہ دکھانے والا ہوں جس پر شاید آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ قرآن میں آیات کی خدائی ترتیب یہ اتنا صاف اور واضح معجزہ ہے کہ آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لاکھوں لوگ قرآن پڑھ اور حفظ کر چکے ہیں، مگر صدیوں سے کسی نے بھی ان 3 نسخوں میں چھپے ہوئے ان بصری نمونوں پر غور نہیں کیا۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، صرف اپنے پیغام میں ہی نہیں بلکہ اپنے صفحات میں، اپنی لائنوں میں، اپنے الفاظ میں اور اپنے حروف میں بھی۔ کیا آپ نے کبھی کوئی کتاب دیکھی ہے جس کے درجنوں صفحات میں ہر لائن ایک ہی حروف سے شروع ہوتی ہو؟ اس مصحف میں ہر لائن ایک ہی حرف سے شروع ہوتی ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ ہر صفحے میں ایک جتنی لائنیں ہیں، ہر لائن کی لمبائی بھی ایک جتنی ہے اور ان میں سے ہر لائن ایک ہی حرف سے شروع ہوتی ہے۔ یا قرآن کے اس نسخے میں ایک ہی جیسی ترتیب ہے جو ہر صفحے پر واضح نظر آتی ہے۔ پہلی اور آخری لائنیں ایک ہی حرف سے شروع ہوتی ہیں، دوسری لائن اور آخری سے پہلی لائن بھی ایک ہی حرف سے شروع ہوتی ہیں اور نیچے سے تیسری بھی ایک جیسے حرف سے شروع ہوتی ہیں۔ ہر لائن اسی اصول کے مطابق ہے اور ہر صفحے پر ہمیں یہی معجزہ دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ نسخہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شاید یہ سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ آج ہم ایک ایسے حیرت انگیز بصری سفر پر جا رہے ہیں جو آپ کے ایمان کو نہایت بلند درجے تک بڑھا دے گا۔ حافظ عثمان نوری ایک کیلیگرافر تھے جو 1800 صدی عیسوی میں گزرے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے پورا قرآن 106 مرتبہ لکھ چکے ہیں۔ جی ہاں، بالکل 106 مرتبہ۔ مگر جو سب سے بڑا ورثہ انہوں نے چھوڑا ہے وہ صرف ان کے لکھے ہوئے مصحف نہیں ہے بلکہ ان کا لکھنے کا انداز اور صفحات کی ترتیب ہے جسے اب پوری دنیا مانتی ہے۔ ایک دن قرآن کو ایک مرتبہ پھر کاپی کرتے ہوئے انہوں نے خود سے ایک سوال پوچھا کہ قرآن کو لکھنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے۔ اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک معجزہ دریافت کرنے والے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد اللہ نے ان کے دل میں یہ آئیڈیا ڈالا۔ وہ قرآن کو اپنی پیمائشوں کی مدد سے مصحف کو لکھنے والے تھے۔ ہر لائن کی لمبائی کو طے کرنے کے لیے انہوں نے سب سے چھوٹی سورہ کوثر کو ریفرنس کے طور پر استعمال کیا اور